ذرا لاہور کی بزنس کمیونٹی کو بتائیں کہ کس طرح کی خدمت ہو رہی ہے لاہور کے تاجروں کی چیمبر کی طرف سے. کوئی موروثی سیاست انجم صاحب نے آج تک نہیں کی اور نہ ہی کبھی کی اور نہ ہی کبھی کریں گے انشاءاللہ. چیمبر میں اس سال الحمدللہ ہمارے بھائی فہیم الرحمان سہگل صاحب ایز اے پریزیڈنٹ آئے ہیں. شالمی کا معاملہ تھا تو اس کو فورم کے اوپر بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا. فہیم الرحمان سہگل صاحب نے اس کے اوپر کمیٹی بنا دی. میرے خیال میں انجم صاحب ایز اے لیڈر انہوں نے حق کے لیے فائٹ کیا اور حق کے لیے لڑتے رہے. پیاف میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں آیا آگے سامنے. ہماری قیادت فہیم الرحمان سہگل صاحب، شیخ تنویر صاحب جو پیاف کے بڑے لیڈر ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. آج ہم براندر روڈ پر موجود ہیں اور یہاں پر سابق اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس شیخ سجاد افضل صاحب اور ایگزیکٹو بورڈ ممبر پیاف شیخ عبدالمنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیاف میاں انجم نثار گروپ کی یہ دونوں شخصیات اہم ترین حیثیت کی حامل ہیں اور الیکشن جو لاسٹ لاہور چیمبر آف کامرس کا ہوا ہے براندر روڈ سے اور یہاں کی ملحقہ مارکیٹوں میں شیخ سجاد افضل صاحب نے، شیخ عبدالمنان صاحب نے اپنی لیڈرشپ کے شانہ بشانہ دن رات بڑی محنت کی. آج لاہور چیمبر آف کامرس میں جو منتخب کابینہ ہم دیکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ فہیم الرحمان سہگل اور ان کی ٹیم، ان کے لیے بہت محنت کی گئی. پیاف کے لیے، میاں انجم نثار کے لیے، شیخ سجاد افضل صاحب کی طرف سے، شیخ عبدالمنان صاحب کی طرف سے. شیخ سجاد صاحب بات آپ سے شروع کر لیتے ہیں. فہیم الرحمان سہگل صاحب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس موجود ہیں، محنت آپ کی بڑی شامل تھی. ذرا لاہور کی بزنس کمیونٹی کو بتائیں کہ کس طرح کی خدمت ہو رہی ہے لاہور کے تاجروں کی چیمبر کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، فہیم صاحب آج کے نہیں ہیں. فہیم صاحب جو ہیں وہ بالکل پہلے EC کے اندر آئے، پھر اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ اور اب لاہور کے جو ہے نا پریزیڈنٹ رہے ہیں. تو ان کا اپنا ایک ماشاءاللہ اچھا بڑا گروئنگ بزنس ہے اور وہ ٹریڈ اور انڈسٹری کے اندر کافی مشہور شخصیت ہیں رہے ہیں اور ساتھ پیاف کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا ٹریڈ اور انڈسٹری کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں ان کے اندر ان کا ایک وسیع تجربہ ہے. اور انجم صاحب نے ہمیشہ انہی لوگوں کو قیادت سونپی ہے جن کا ہمیشہ جو ٹریڈ انڈسٹریز کے جو پرابلمز ہیں، جو پرابلم سالونگ سکلز جن لوگوں کے اندر ہیں، ان لوگوں کو آگے ہمیشہ لے کے آئے ہیں. اور کوئی موروثی سیاست انجم صاحب نے آج تک نہیں کی اور نہ ہی کبھی کی اور نہ ہی کبھی کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ان کا اپنا کوئی سٹیک نہیں ہے. ہمیشہ وہ جو ہے جینون لوگوں کو ہی آگے لے کے آئے ہیں، اچھے بزنس مینس کو آگے لے کے آئے ہیں، تاکہ جو اچھے بزنس مین آتے ہیں، جو ریئل سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، وہی آگے جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی پرابلمس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا معاملہ ہوا نہیں جب سے فہیم صاحب آئے ہیں. ہمیشہ جو ہے انہوں نے، اور پچھلے بھی جو صدر تھے یا اس سے پچھلے صدر تھے، پیاف کے جتنے بھی یا ہمارے الائنس کے اندر سے جتنے جو بھی لوگ آئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ بڑی اچھے طریقے سے، بڑے اچھے ماحول کے اندر لوگوں کے معاملات کو سنا ہے، سمجھا ہے اور جہاں تک کوشش کی ہے حل بھی کیا ہے. لاہور چیمبر ایک ٹریڈ باڈی ہے اور ہمارا کام ہے وی آر اے برج ان بٹوین گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیک ہولڈر. تو اس حد تک جو ہے نا ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے معاملہ، جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز کا معاملہ ہے، وہ آگے گورنمنٹ تک چلا جائے اور گورنمنٹ اس کو انڈرسٹینڈنگ کر کے اس کی جو پالیسی ہے اس کے اندر جو تبدیلی کرنی ہے وہ اس کو بہتر انداز میں کر لیں. میں اس کی مثال، جس طرح ابھی پچھلے دنوں شالمی کا معاملہ تھا تو اس کو فورم کے اوپر بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا اور گورنمنٹ کو مطلب فہیم صاحب نے اس کی باقاعدہ ایک باڈی بھی بنائی اور انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے اب گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے اور ساتھ وہ ٹریڈ باڈی بھی بیچ میں بیٹھے گی، جو کہ مشاورت سے ایک معاملے کو حل کرنے کی انشاءاللہ جو ہے نا وہ کوشش کی جائے گی. اور اسی طرح ہی اگر کسی کا کوئی معاملہ کبھی بھی گیا ہے لاہور چیمبر میں تو ظاہر ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنی جو پرابلم ہے وہ کسی کو اگر ہے بھی تو وہ جا کے ادھر لیٹر لکھ کے تو فہیم صاحب کو دے
اور وہ آگے ہمارا پورا ایک سسٹم ہے، ہماری R&D ہے جس کے اندر یہ لیٹر وغیرہ جو ہے نا آگے مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر پھر اس کا جو ہے نا اس کا حل کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں. ہمیں اس کے اوپر اس ڈپارٹمنٹ کو کال کرنا پڑے یا کچھ بھی ہے، وہ جو بھی ان اکارڈنس ٹو دی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان یا ٹریڈ اور انڈسٹری کے جو لاز ہیں اس کے مطابق ہم اس کو حل کروا لیتے ہیں. تو باقی میرے خیال میں انجم صاحب ایز اے لیڈر انہوں نے حق کے لیے ہی فائٹ کی ہے اور حق کے لیے لڑتے رہے، اور ان کی جو ہے سابقہ جو ہے ٹائم وہ آپ لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح ٹریڈ اور انڈسٹریز کے لیے نا فائٹ کی ہے. اور پیاف میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں آیا آگے سامنے، ہمیشہ انہوں نے جو ایک ٹیلنٹڈ جو کیلیبرز تھے ان کو آگے انٹروڈیوس کروایا، اور وہی آج جو ہے وہ پیاف کو ماشاءاللہ اچھی طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. باقی دیکھیں جی، کوئی ہر چیز جو ہے وہ کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہوتی. ظاہر ہے کوئی چیز، میں انجینئرنگ میں ہم نے ایک چیز پڑھی ہے کہ پرفیکشن میں تو آج کل کوئی چیز، آج تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی جو راؤنڈ ہول کر سکے، تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں ٹالرنسز ہوتی ہیں. تو اس طرح ہی جو ہے نا یہ نظام زندگی ہے، پرفیکشن کہیں پہ بھی نہیں آ سکتی. پرفیکشن ظاہر ہے، دیکھیں جی آپ نے جو اس وقت کرنٹ مائنڈ سیٹ ہے، ظاہر ہے کام تو اسی کے اندر سے ہی کرنا ہے، ہم نے انہی لوگوں کو یوز کر کے کام کرنا ہے، اور وہ اپنی لیڈرشپ کے اندر یہ ایسا کام جو ہے نا وہ کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کریں گے. اگر کسی کو سجیشن ہے وہ اپنا لکھ کے سجیشنز دیں کہ یہ ہماری جو ہے نا غلطیاں ہیں، ہم انشاءاللہ ان غلطیوں کو نا دور کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ایگزیکٹو بورڈ ممبر پیاف شیخ عبدالمنان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منان بھائی، آپ پیاف اور میاں انجم نثار صاحب کی لیڈرشپ میں اس لاسٹ الیکشن میں بھی اور ہر الیکشن میں بھی شیخ سجاد صاحب، آپ اور پوری ٹیم بہت زبردست کام کرتے ہیں. چیمبر میں لیڈرشپ موجود ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کس طرح کا کام ہو رہا ہے چیمبر میں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، چیمبر میں اس سال الحمدللہ ہمارے بھائی فہیم الرحمان سہگل صاحب ایز اے پریزیڈنٹ آئے ہیں، اور جتنی بھی بزنس کمیونٹی کے معاملات ہیں وہ جو جیسے سجاد بھائی نے کہا کہ جی برج کا ایک کردار ادا کرتے ہیں. الحمدللہ لاہور چیمبر سے ہمارے جتنے معاملات ہیں، چاہے پیرا ریگارڈنگ ہو یا کسی کے بھی ریلیٹڈ ہو، کسی ڈپارٹمنٹ کے بھی ریلیٹڈ ہو. ابھی پچھلے دنوں ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا دوست ہمارے، یہ جو پیرا کا ایشو چلا ہوا تھا، وال سٹی کا ایشو تھا، اس کا ڈیلیگیشن ہم لے کے گئے ہوئے تھے. بلکہ فہیم الرحمان سہگل صاحب نے اس کے اوپر کمیٹی بنا دی، اور اس کے ساتھ ہمارے اب نیگوسیشنز چل رہی ہیں تاکہ ہمارے دکاندار جتنے ہیں سہولت میں ہیں کشمیر پراپرٹی کے، وہ کرایہ دار بھی ہیں اور مالک بھی ہیں. اور اس وقت جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ لاہور چیمبر آف کامرس بڑے اچھے طریقے سے، ہماری قیادت فہیم الرحمان سہگل صاحب، شیخ تنویر صاحب جو پیاف کے بڑے لیڈر ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. برانڈت روڈ پر ہم موجود ہیں. برانڈت روڈ ایشیا کی، پاکستان کی ایک بڑی مارکیٹ ہے جو پورے پاکستان میں اپنا ایک اہم کاروباری مقام رکھتی ہے. یہاں کی جو تاجر لیڈرشپ ہے، شیخ سجاد افضل صاحب، شیخ عبدالمنان صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیاف نے ہر دور میں حق کا علم بلند کیا ہے، اور میاں انجم نثار نے ہر دور میں حق اور سچ کی بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ LCCI فہیم الرحمان سہگل صاحب کے بارے میں برانڈت روڈ کی تاجر لیڈرشپ نے یہ کہا، جو اقبال کے ایک شعر میں 2 لائنوں میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اختتام کرتا ہوں: نگاہ بلند سخن دل نواز جام پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. یقینی طور پر شیخ سجاد افضل اور شیخ عبدالمنان صاحب یہی کہہ رہے ہیں جو اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.